اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی واسمائہ الحسنى، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق ضوابط اور قواعد پر مشتمل یہ عظیم الشان تصنیف جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی جلیل القدر تصانیف میں سے ایک ہے، جن کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے تعارف میں اور آپ کے علمی مقام و مرتبے کے اعتراف میں بڑا اہم کام اس کتاب نے انجام دیا ہے۔ اس کتاب کی قرات اور وضاحت کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے مضامین کو 5 فصلوں میں بانٹا ہے۔ ان میں سے پہلی فصل میں ان قواعد اور ضوابط کو ذکر کیا ہے جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی سے ہے۔ ان قواعد کو پہلی فصل میں ذکر کیا ہے، اور یہ کل 7 قواعد ہیں جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے۔ ان میں سے 6 قاعدوں کا تذکرہ اب تک ہم نے مکمل کر لیا، اور آج ہم اور آپ بڑھ رہے ہیں 7ویں اور آخری قاعدے کی طرف جو اسماء حسنی سے متعلق اس کتاب میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے۔ وہ قاعدہ کیا ہے؟ قال الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ القاعدۃ السابعہ الالحاد فی اسماء اللہ تعالی هو المیل بها عما یجب فیہا۔ 5واں قاعدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں الحاد، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماء حسنی کے سلسلے میں جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو چھوڑ کر دائیں بائیں مائل ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں الحاد ہے۔ ناظرین کرام، یہ بات یاد رکھیے، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس قاعدے میں جو بات بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد سے منع کیا گیا، وعید سنائی گئی جو لوگ اسماء و صفات میں الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور الحاد کے معنی بے دینی کے ہیں، الحاد کے معنی انحراف کے ہیں، اور الحاد کے معنی جان بوجھ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرنے کے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ اعراف میں اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے اسماء حسنی ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں۔ اور چھوڑ دو کا مطلب کیا ہے؟ تم ان کو چھوڑ دو، میں دیکھ لوں گا۔ کیوں؟ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت جلد وہ جو کر رہے ہیں نا آج، اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا، اس کی جزا ان کو ملے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ناموں میں الحاد سے بچنے کا حکم دیا گیا، وعید سنائی گئی ہے۔ اور یہاں جو قاعدہ ہے 7واں قاعدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے بچنا چاہیے۔ تو یہ الحاد اللہ کے ناموں میں کس کی شکل میں ہوتا ہے، یہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اور آپ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی بیان کردہ صورتوں کی طرف آئیں، چلیے ہم لوگ سب سے پہلے اس الحاد کا مطلب ہی سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے عربی زبان میں الحاد کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا۔ مائل ہونا یعنی جو ہے آدمی ٹرن ہو جائے۔ جیسے قبر کی 2 قسمیں آتی ہیں، ایک ہوتا ہے شق یعنی سیدھی قبر، اور ایک ہوتی ہے لحد۔ لحد کا معنی ہوتا ہے وہ جو مائل ہوتی ہے، سیدھے جانے کے بعد تھوڑا سا کنارے کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللحد لنا والشق لغیرنا، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو لحد ہے یہ ہمارے لیے، اور یہ جو سیدھی قبر ہے کسی اور کے لیے ہے۔ اللحد لنا ہمارے لیے ہے، جس کو بغلی قبر کہتے ہیں کئی ایک علاقوں میں۔ تو یہ جو کنارے کی بات ہے اس کو کہتے ہیں مائل ہونا۔ الحاد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الحاد کا معنی ہوتا ہے
صحیح دین سے پھر جانا، صحیح دین سے پلٹ جانا، صحیح دین کی طرف سے مائل ہو جانا، یہ الحاد کہلاتا۔ اسی لیے آج سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، عرف عام میں جب الحاد کہا جاتا ہے تو بے دینی کو کہا جاتا ہے۔ جو آدمی کسی بھی دین کو نہ مانے اسے ملحد کہا جاتا ہے، اور یہ صحیح ہے۔ جو آدمی کسی بھی دین کو نہ مانے تو دین حق کو بھی نہیں مانتا تو وہ ملحد ہے، اس لیے کہ وہ دین ہی سے پھر گیا، صحیح دین کو جو قبول کرنا چاہیے تھا اس سے ہی مائل ہو گیا۔ ایک تو یہ ملحد ہے۔ دوسرا، ایک آدمی دائرہ اسلام میں ہے لیکن ایسا کام یا ایسی بات کرتا ہے جو کام اسے نہیں کرنا چاہیے، یعنی شریعت اسلامیہ کی تعلیمات سے روگردانی کر کے، رخ پھیر کر غلط کام کرتا ہے۔ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ ذکر کیا، ملحد فی الحرم، حرم میں بے دینی کا کام کرنے والا، یعنی ایسا مسلمان جو ہے تو مسلمان لیکن حدود حرم کی پاسداری یا حرمت حرم کا لحاظ رکھے بغیر وہ بے دینی کا کام کرنے والا، اسے ملحد کہا گیا۔ تو الحاد ضروری نہیں کہ وہ جو ہے دائرہ اسلام سے باہر والے کام ہی کو کہا جائے، دائرہ اسلام کے اندر والی غلطی کو بھی الحاد کہا جا سکتا ہے، باہر والی غلطی کو بھی الحاد کہا جا سکتا ہے۔ اسی کی روشنی میں آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ کے سلسلے میں قرآن و سنت کی جو تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ کے سلسلے میں قرآن و سنت کی جو تعلیمات، آدمی ان تعلیمات کی پابندی نہ کرے، پاسداری نہ کرے، بلکہ ان سے منحرف ہو جائے، ان کی طرف سے مائل ہو جائے، دائیں بائیں ہو جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے الالحاد فی باب الاسماء والصفات، اسماء و صفات کے باب میں الحاد۔ اب تاریخ اسلام میں یا تاریخ اسلام سے پہلے قرآن میں جو بھی اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ میں الحاد کی صورتیں آئی ہیں، یعنی قرآن میں جو ذکر ہوئی، چاہے وہ مشرکین مکہ سے متعلق ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے پچھلے انبیاء کی قوموں کا الحاد جو قرآن میں ذکر کیا گیا، اگر اس کا اسماء و صفات سے تعلق ہو تو وہ بھی، اور جو بعد کے دور میں ملت اسلامیہ امت مسلمہ کے اندر جو الحاد اسماء و صفات کے باب میں در آیا، ان تمام کو شامل کر کے شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے یہاں الحاد کی کئی صورتیں گنائی ہیں، اور کل 4 صورتیں شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے گنائی ہیں۔ دیکھیے، قبل اس کے کہ میں شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کی عبارتیں پڑھ کر الحاد کی ایک ایک شکل بتا دوں، یہ واضح کر دوں کہ یہاں شیخ ابن عثیمین نے اسماء و صفات کے باب میں الحاد کی اگر 4 صورتیں ذکر کی ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ الحاد کی یہی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں، نہیں، کسی بھی قسم کا انحراف اسماء و صفات کے باب میں، کسی بھی قسم کی وہ غلطی جو جان بوجھ کر آدمی کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے، یہ الحاد میں داخل ہو جائے گا۔ یہ بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اس وضاحت کے بعد چلیے ہم اور آپ چلتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کی عبارت کی طرف۔ شیخ نے لکھا ہے القاعدۃ السابعہ، 7واں قاعدہ، الالحاد فی اسماء اللہ تعالی هو المیل بها عما یجب فیہا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کا مطلب یہ ہے کہ ان اسماء کے سلسلے میں جو ہمارا فریضہ بنتا ہے، جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، آدمی اس ذمہ داری سے انحراف کر جائے، منہ موڑ جائے، رخ پھیر لے، تو اسے الحاد کہتے ہیں۔ وہو انواع، اس الحاد کی کئی صورتیں یا کئی شکلیں یا کئی قسمیں۔ الاول، الحاد کی پہلی قسم کیا ہے؟ ان ينکر شیئا منہا او مما دلت علیہ الصفات والاحکام، اے من الصفات والاحکام کما فعل اہل التعطیل من الجہمیت وغیرہم۔ کا الحاد کی سب سے پہلی شکل یہ ہے کہ اللہ کے اسماء کا انکار کرے، یا اللہ تعالیٰ کے اسماء نے جو صفات بتائی ہیں ان صفات کا انکار کرے، یا ان صفات کا انکار کے ساتھ یا ان کے بغیر جو احکام ان اسماء سے متعلق ہیں یا ان اسماء سے ثابت ہوتے ہیں ان احکام کا انکار کرے۔ ان ينکر شیئا منہا، اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کا انکار کرے،
और मिम्मा दल्लत अलैहि मिन अस्सिफात वल अहकाम, या इन नुसूस ने जिन सिफात पर दलालत की है या जिन अहकाम पर दलालत की, ये अस्मा जिन सिफात पर दलालत करते हैं या जिन अहकाम पर दलालत करते उनका इनकार करे। कैसे? कमा फ़अल अहलुत तातील मिनल जहमिय्यति व गैरिहिम, जैसे कि जहमिया वगैरह में से मुअत्तिला ने ये काम किया, जहमिया वगैरह जैसे अहले तातील ने ये काम किया। व इन्नमा कान ज़ालिका इल्हादन लिवुजूबिल ईमानी बिहा व बिमा दल्लत अलैहि मिनल अहकाम वस्सिफात अल्लाइक़ति बिल्लाह। इसे इल्हाद क्यों कहा जाएगा? इसलिए कि आदमी तो इसका मुकल्लफ है कि इन अस्मा पर ईमान लाए और इन अस्मा के अंदर जो सिफात है और जो अहकाम इनसे जुड़े हैं इन पर ईमान लाना आदमी के लिए वाजिब है, जरूरी है। अब जो आदमी इन पर ईमान नहीं लाता या इनके अंदर जो सिफात हैं, जो अहकाम इससे मिलते हैं, उन पर ईमान नहीं लाता है, तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि वो जो वाजिबी हक था उससे इन्हिराफ कर रहा है, माइल हो रहा है। व इन्नमा कान ज़ालिका इल्हादन, ये इल्हाद इसलिए शुमार किया गया लिवुजूबिल ईमानी बिहा, कि आदमी पर जरूरी था, वाजिब था कि इन पर ईमान लाता, और इसी तरह यह भी वाजिब था कि इन नुसूस से या इन नामों से जो अहकाम और अल्लाह ताला के शायान शान जो सिफात साबित होती हैं उन पर ईमान लाता, ये वाजिब था। फ़इनकारु शैइन मिन ज़ालिका मैलुम बिहा अम्मा यजिबु फीहा, अब इनमें से किसी भी चीज का इनकार इन अस्मा को या इन अस्मा से मुताल्लिक जो फर्ज था उस फर्ज को अदा करने के बजाय उन अस्मा को किसी और तरफ ले जाने वाली बात है, इसीलिए इसे इल्हाद शुमार किया गया। नाज़रीन किराम, गोया यूं समझिए कि इल्हाद की पहली शक्ल है अल्लाह के नाम या अल्लाह की सिफात या इनसे साबित शुदा अहकाम, इनसे मुताल्लिक अहकाम का इनकार करना, ये इल्हाद की पहली शक्ल है। क़ाल शेख इब्न उथैमीन अस्सानी अन यजअलहा दाल्लतन अला सिफातिन तुशाबिहु सिफातिल मखलूकीन कमा फ़अल अहलु तशबीह व ज़ालिका लिअन्न तशबीह मअनन बातिल ला युमकिन अन तदुल्ल अलैहि नुसूस बल हिय दाल्लतुन अला बुतलानिह फजअलुहा दाल्लतन अलैहि मैलुम बिहा अम्मा यजिबु फीहा। कहते हैं कि इल्हाद की दूसरी शक्ल यह है कि आदमी अल्लाह के नाम भी साबित करे और सिफात भी साबित करे, लेकिन कहे इन सिफात से मुराद मखलूकात जैसी सिफात है। देखिए, इन्हिराफ दो किस्म का है। अल्लाह की सिफात और अल्लाह ताला के अस्मा जैसे अल्लाह के शायान शान है साबित करना, यह अहले सुन्नत का तरीका। मुनहरिफ जो लोग हैं उनके दो तरीके, एक तो ये कि वो ये कहे कि नहीं नहीं हम अल्लाह के लिए नाम साबित नहीं करेंगे या अल्लाह की सिफात साबित नहीं करेंगे, इनका जिक्र इल्हाद की पहली शक्ल में हो गया। दूसरी शक्ल यह कि लोग कहें नहीं हम साबित करेंगे लेकिन कहेंगे इन सिफात का मतलब मखलूकात के जैसी सिफात, इन सिफात से मुराद मखलूकात की सिफात है। ये कहने वाले भी इन्हिराफ का शिकार है, इल्हाद का शिकार है। यानी अल्लाह की सिफात साबित तो करे लेकिन मुशब्बिहा बन जाए, तशबीह देने वाले बन जाए, अल्लाह की सिफात को मखलूकात की सिफात जैसा करार दें, तो ये इल्हाद की दूसरी शक्ल है जो यहां शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाहि अलैहि ने बयान की। और उम्मत मुहम्मदिया में ऐसा एक गिरोह हुआ है जो मुशब्बिहा, बल्कि बाज़ अहले इल्म ने यहां तक लिखा, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने, कि अस्मा व सिफात के बाब में चाहे इनकार करने वाले हो, तशबीह देने वाले, सब के सब पहले तशबीह में मुब्तला होते हैं, फिर उसके बाद या तो उसी पे रुक जाते हैं या फिर तशबीह से बचने के लिए इनकार तक चले जाते हैं। यानी पहले उन्होंने ये समझा अल्लाह की सिफात का मतलब अल्लाह के लिए सिफात साबित करेंगे, अल्लाह मखलूकात जैसा हो जाएगा, इसलिए हम ये कहेंगे अल्लाह की सिफात ही नहीं, तो इसीलिए कहते हैं शब्बहु अव्वलन व अत्तलु सानियन। पहले तशबीह का शिकार हुए फिर उसके बाद तातील की तरफ गए। बहरहाल दूसरा दर्जा यह है इल्हाद का, या दूसरी शक्ल यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के नामों को साबित किया जाए, अल्लाह की सिफात भी साबित की जाए, लेकिन अल्लाह ताला की सिफात को मखलूकात के मुशाबिह करार दिया जाए। शेख इब्न उथैमीन की इबारत यूं है, कहते हैं अन यजअलहा दाल्लतन अला सिफातिन तुशाबिहु सिफातल मखलूकीन, कि अल्लाह के नामों को ऐसी सिफात पे दलालत करने वाला कहे जो सिफात मखलूकात की सिफात जैसे,
कमा फ़अल अहलु तशबीह, जैसा कि अहले तशबीह ने किया है। वज़ालिका, और ये क्यों इल्हाद है? का लिअन्न तशबीह मानन बातिल, अल्लाह को मखलूक़ात से मुशाबे करार देना ये बातिल है। ला युमकिन अन तदुल्ल अलैहि नुसूस, ये नामुमकिन है कि नुसूस में अगर अल्लाह की सिफात आई हो तो वो मखलूक़ात के मुशाबे हो, ये हो ही नहीं सकता। बल हिया दाल्लतुन अला बुतलानी, बल्कि अल्लाह ताला की सिफात खुद ये बताने के लिए हैं कि अल्लाह ताला मखलूक़ात जैसा नहीं है, बल्कि तशबीह को बातिल करने के लिए ये सिफात आई हैं। फजअलुहा दाल्लतन अलैहि, अब इन अस्मा को ऐसी ही मुशाबहत वाली सिफात पे महमूल कर लेना, उस पे दलालत करने वाला बताना, मैलुम बिहा अम्मा यजिबु फीहा, तो इसमें जो वाजिब है, जो जिम्मेदारी है, उसको नजरअंदाज करके उससे माइल हो जाना, इन्हिराफ का शिकार हो जाना है। अस्सालिस, इल्हाद की तीसरी शक्ल अस्माए हुस्ना में अन युसम्मी अल्लाह तआला बिमा लम युसम्मी बिही नफ्सह का तस्मियतिन नसारा लहू अल अब व तस्मियतिल फलासिफति इयाह अल इल्लतुल फाइला। कहते हैं कि इल्हाद की तीसरी शक्ल ये है कि आदमी अल्लाह ताला को ऐसा नाम दे जो नाम अल्लाह ताला ने खुद अपना नहीं रखा। यानी आपने सुना ना कि अल्लाह के नाम तौकीफी, आदमी इस मसले में किताब व सुन्नत के नुसूस पे तवक्कुफ करने के बजाय अपनी तरफ से अल्लाह को नाम देता है, तो अपनी तरफ से अल्लाह ताला को नाम देना यह भी इल्हाद की एक शक्ल है। युसम्मी अल्लाह ताला बिमा लम युसम्मी बिही नफ्सह, अल्लाह ताला को ऐसा नाम दे जो नाम अल्लाह ताला ने खुद अपने आप को नहीं दिया। का तस्मियतिन नसारा लहू, जैसा कि नसारा ने अल्लाह ताला को नाम दिया अल अब, बाप का नाम दिया। हजरत ईसा को बेटा कहा तो अल्लाह को बाप कहा, बाप का जो नाम दिया नसारा का इल्हाद है। व तस्मियतिल फलासिफति इयाहु बिल इल्लतिल फाइला, और ऐसे ही फलासिफा ने अल्लाह ताला को नाम दिया तो कहा अल इल्लतुल फाइला, अल्लाह ताला को ये नाम दिया। वदालिक, अब ये इल्हाद क्यों है? लिअन्न अस्मा अल्लाह ताला तौकीफिया, इसलिए कि अल्लाह ताला के नाम तौकीफी हैं। फतस्मियतुल्लाह ताला बिमा लम युसम्मी बिही नफ्सह, अब अल्लाह के अस्मा का बाब अगर तौकीफी है तो अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा नाम देना जो नाम खुद अल्लाह ने अपने आप को नहीं दिया है। मैलुम बिहा अम्मा यजिबु फीहा, तो अल्लाह के अस्मा के सिलसिले में जो फर्ज बनता था, जो फरीजा बनता था, उससे माइल हो जाना है, ये इल्हाद है। कमा अन्न हादिहिल अस्मा अल्लती सम्मौहु बिहा नफ्सुहा बातिलतुन युनज़्ज़हुल्लाहु तआला अन्हा, और इसमें इल्हाद का एक पहलू ये भी है कि ये जो नाम इन्होंने अल्लाह ताला को दिए, ये नाम फी नफ्सी ही बातिल है, यानी इनका माना सही नहीं, इनका माना सही नहीं है। और जब गलत माने वाले नाम अल्लाह ताला की तरफ मंसूब किए जाएं, युनज़्ज़हुल्लाहु तआला अन्हा, ऐसे नामों से अल्लाह ताला की पाकीज़गी बयान होनी चाहिए, अल्लाह ताला को ऐसे नामों से पाक रखा जाना चाहिए। ये हो गई इल्हाद की तीसरी शक्ल। अर्राबि, अल्लाह ताला के नामों में, अस्माए हुस्ना में इल्हाद की जो चौथी शक्ल है वो ये अन युश्तक़ मिन अस्माइही अस्माउन लिल असनाम, कि अल्लाह के नामों में से निकाल कर अपने माबूदाने बातिला या बुतों के नाम रखे जाएं। कमा फ़अल अल मुशरिकून, जैसा कि मुशरिकीन ने किया। यानी जो नाम अल्लाह के नाम है उनका एक तक़द्दुस एहतराम है, बंदा अपनी बंदगी की निस्बत के साथ नाम रख सकता है, या ऐसी कोई सिफत है जो बंदों के लिए भी हो सकती है तो वह नाम रख सकता है। लेकिन जो अल्लाह के नाम है, इन नामों में से नाम लेकर अपने माबूदाने बातिला के नाम रखे। यानी जो नाम अल्लाह ताला के और अल्लाह की सिफात पर दलालत करने वाले, वो नाम अगर किसी वली, किसी पीर, किसी फकीर या कोई मुशरिक अपने माबूदाने बातिला या बुतों के नाम अगर अल्लाह के नामों में से नाम रखता है तो फिर ये इल्हाद की चौथी शक्ल है। कमा फ़अल अल मुशरिकून फ़ी इश्तिक़ाक़िल उज़्ज़ा मिनल अज़ीज़, जैसा कि मुशरिकीन ने किया। उन्होंने क्या किया? अल्लाह का नाम है अल अज़ीज़, अल्लाह के नाम अल अज़ीज़ से अपने एक बुत का नाम अल उज़्ज़ा रखा, यानी मुअन्नस का नाम अल अज़ीज़ मुज़क्कर नाम है, तो इस नाम से मुअन्नस नाम लेकर अल उज़्ज़ा अपने बुत का नाम रख लिया। वश्तिक़ाक़िल लाती मिनल इलाह अला अहदिल क़ौलैन, इसी तरह एक और नाम है मुशरिकीन मक्का के बुतों का, अल्लात। ये अल्लात क्या है? बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि नहीं, ये लत्त यलुत्तु
ایک آدمی جو ہے ستو گھول کر حاجیوں کو پلاتا تھا، اور اللات کا معنی ستو گھولنے والا ہے۔ اگر یہ معنی ہے تو پھر یہ معنی ہمارے موضوع سے متعلق نہیں، لیکن ایک اور معنی بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ الالہ جو اللہ کا نام ہے، اس نام سے لے کر لوگوں نے اللات اللہ تعالیٰ کے نام سے ان مشرکین نے اپنے بت کا نام رکھا ہے۔ تو واشتقاق اللات من الالہ علی احد القولین، اس لفظ اللات کی تفسیر میں جو دو قول آئے ہیں ان میں سے ایک قول کے مطابق مشرکین نے الالہ سے اللات کا اشتقاق لیا ہے، فسموہ بہا اصنامہم، تو انہوں نے اللہ کے ناموں کے ذریعے اپنے بتوں کے نام رکھے، یہ الحاد ہے۔ وذالک، اب یہ الحاد کیوں ہے؟ اللہ کے ناموں میں سے نام لے کر بتوں کے نام رکھنے کو الحاد کیوں کہا جا رہا ہے؟ وذالک لأن اسماء اللہ مختصۃ بہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ لقولہ تعالی وللہ الاسماء الحسنى، اور اللہ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام، اللہ ہی کے لیے اسماء حسنہ ہے، یعنی اس میں اختصاص ہے کہ یہ اللہ ہی کے نام ہے، غیر اللہ کو اللہ کا نام نہیں دیا جا سکتا، یہ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام کا حصہ لے کر نہیں دیا جا سکتا۔ وقولہ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی کہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لہ الاسماء الحسنى، اسماء حسنہ اسی کا حق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی روشنی میں بھی یہ نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں پتہ چلتا ہے۔ ویسے ہی ایک تیسری آیت بھی، وقولہ لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض، سورہ حشر میں اللہ نے کہا اس کے اسماء حسنہ، یعنی اسماء حسنہ اسی کا حق ہیں، اسی کا اختصاص ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہیں وہ سب اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ فَكَمَا اخْتَصَّ بِالْعِبَادَةِ وَبِالْأُلُوهِيَّةِ الْحَقِّ وَبِأَنَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، جس طرح اللہ تبارک و تعالی عبادت اور الوہیت کا مستحق ہے، معبود برحق وہی ہے، اور وہ اس معاملے میں بھی یکتا ہے، اکیلا ہے، اسی کا حق ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہیں سب صرف اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ فَهُوَ مُخْتَصٌ بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، تو اللہ تبارک و تعالی اسماء حسنہ بھی اس کی اپنے یہ خاص نام ہیں۔ فَتَسْمِيَةُ غَيْرِهِ بِهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَخْتَصُّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اب اگر اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں کو غیر اللہ کو دیا جائے اسی معنی میں جس معنی میں وہ اللہ کے نام ہیں۔ دیکھیے میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، یہاں سمجھیے، قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے رؤوف اللہ کا نام ہے، رحیم اللہ کا نام، اور وہی نام یا وہی صفت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤوف الرحیم بیان کی گئی، لیکن جب یہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے آتے ہیں تو ان کا معنی اللہ کے شایان شان ہوتا ہے، اور یہی نام جب قرآن میں نبی کے لیے آئے، حدیث میں اللہ کے نبی کے لیے آئے، وہ اللہ کے نبی کے شایان شان، اللہ کی رأفت اللہ کے شایان شان، اللہ کی رحمت اللہ کے شایان شان، نبی کی رأفت و رحمت آپ کے شایان شان، دونوں میں کوئی مطابقت نہیں رہ جاتی۔ تو یہی کہا کہ اگر کوئی اللہ کا نام لے کر غیر اللہ کو نام دے علی الوجہ الذی یختص باللہ، اس معنی میں جو معنی اللہ تعالیٰ کی خاصیت ہے، میل بها عما یجب فیہا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں جو چیز واجب ہے اس سے مائل ہو جانے والی غلطی ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد، یہ جو الحاد کی شکلیں ہیں بیان کرنے کے بعد، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں منہ ما یکون شرکا او کفرا حسب ما تقتضیہ الادلۃ الشرعیہ۔ اب اس الحاد کے درجے ہیں، کوئی الحاد بدعت غیر مکفرہ مفسقہ ہو سکتا ہے، اور کوئی الحاد بدعت مکفرہ یعنی کفر کے درجے کا کام کفر اکبر یا شرک کا کام ہو سکتا ہے، جیسا کہ شریعت کی دیگر دلائل کی روشنی میں اس کی درجہ بندی ہو سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی یہ قاعدہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسماء حسنہ سے متعلق قواعد بھی اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کتاب کی فصل اول مکمل ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو یہیں روک لیتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔